شمالی اناطولیہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک خاموش سے گاؤں میں ادریس نامی ایک سادہ انسان رہتا تھا۔ وہ نہ تو امیر تھا اور نہ ہی طاقتور، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پر بے پناہ بھروسہ رکھتا تھا۔ ایسا بھروسہ جسے اندھیرے میں چراغ گاؤں کے سب لوگ ادریس کا ادب کرتے تھے۔ اس کی نرمی، سچائی اور سکون کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ لیکن ادریس کی زندگی ہمیشہ ایسی پرسکون نہ تھی۔ ابتدائی آزمائشیں کئی سال پہلے ادریس ایک تاجر تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا قافلہ تھا اور وہ شہروں کا سفر کر کے مسالے، کپڑے اور ہنر سے بنی اشیاء بیچا کرتا تھا۔ اس کا کاروبار اچھا چلتا تھا، خاندان خوشحال تھا اور دل مطمئن۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، رزق لکھا جا چکا ہے، میں تو چلتا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ پھر قحط آ گیا، ندیوں کا پانی خشک ہونے لگا، کھیت برباد ہو گئے اور تجارتی رستے غیر محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھی تاجر ایک ایک کر کے یا تو چھوڑ گئے یا برباد ہو گئے۔ ادریس کا سامان خراب ہو گیا، قرض بھرنے لگا اور اس کی دکان سنسان ہو گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا، قرض لے لو، تول میں کمی کرو یا ناجائز کاروبار کا حصہ بن جاؤ، مگر اس نے انکار کیا۔ میں اللہ کی نافرمانی کر کے بھوکے نہیں جینا چاہتا، بھوکا رہ لوں گا مگر بے ایمان نہیں بنوں گا۔ ایک رات ادریس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ ایک سنسان صحرا میں کھڑا تھا، نہ کوئی راستہ، نہ پانی، نہ زندگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا بیج تھا۔ ایک آواز آئی، اسے وہاں بو جہاں کوئی امید نہ ہو، اسے اپنی دعا سے پانی دو، میں اسے اگاؤں گا۔ اگلی صبح اس نے اپنی بیوی لیلا سے کہا، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، اللہ نے دروازہ کھولا ہے، بس ہمیں اس طرف چلنا ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہاں جاؤ گے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ادریس نے کہا، جس نے پہلے مجھے کھلایا وہی اب بھی میرا رب ہے۔ یوں وہ اپنے خاندان کے ساتھ چل پڑا، نہ نقشہ نہ دولت، بس اللہ پر ایمان۔ صبر کا راستہ، یہ سفر آسان نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ کھلے آسمان تلے سوتا، ایک روٹی کو 4 لوگ بانٹ کر کھاتے۔ ادریس جڑی بوٹیاں چن کر لاتا، کبھی بھیک نہیں مانگی، کبھی چوری نہیں کی۔ کئی جگہ لوگ سخت دل نکلے، مگر کہیں کہیں اللہ کے بندے بھی ملے جو ایک وقت کا کھانا یا پناہ دے دیتے تھے۔ ایک بار ایک دور دراز گاؤں میں کنواں ٹوٹا ہوا تھا۔ ادریس نے کہا، میں مرمت کر دوں گا، بدلے میں بس سونے کو جگہ دے دینا۔ وہ دن رات محنت کرتا رہا، ہر پتھر اٹھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ جب آخر کار پانی نکل آیا، لوگ حیران رہ گئے، یہ تو معجزہ ہے، ہمارے پاس ہی رہو، ہم تمہیں گھر دیں گے۔ مگر ادریس نے جواب دیا، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں بیج اگنا ہے، میرا سفر ابھی باقی ہے۔ ریت میں اگتی جنت۔ کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ وہ ایک ویران میدان میں پہنچے۔ زمین بنجر، سخت، بے جان، مگر دل نے کہا، یہی وہ جگہ ہے۔ ادریس نے کھدائی شروع کی۔ ہر دن وہ مٹی کھودتا، نہر بناتا، بیج بوتا اور ہر مرحلے پر دعا کرتا۔ اس کے بچے دور سے پانی لاتے، لیلا جو بھی ملتا پکا دیا کرتی۔ پاس کے لوگ ہنستے، یہ زمین کبھی کچھ نہیں دے گی۔ ادریس مسکرا کر کہتا، زمین اللہ کی ہے، وہ چاہے تو صحرا میں بھی باغ اگا سکتا ہے۔ پھر ایک دن سورج کے ساتھ ایک ننھا سا پودا اگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ چند مہینے میں وہ بنجر زمین ایک باغ میں بدل گئی۔
زیتون، انجیر، انار، کھجوریں، لوگ دور دور سے یہ معجزہ دیکھنے آئے۔ ادریس کبھی پیسہ نہیں لیتا تھا، یہ سب اللہ کا ہے، جو چاہے لے لو۔ سال گزرتے گئے، ادریس بوڑھا ہو گیا، اس کی داڑھی سفید، کمر جھکی ہوئی، مگر آنکھوں میں ایمان کی وہی چمک باقی رہی۔ اس کے بچے عالم، کسان اور مہمان نوازی کرنے والے بن گئے۔ باغ یتیموں، مسافروں اور محتاجوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ مرنے سے پہلے ادریس نے اپنے بچوں سے کہا، کبھی ہاتھ میں موجود چیز پر نہ بھروسہ کرنا، اس پر بھروسہ رکھو جس نے وہ چیز تمہارے ہاتھ میں دی۔ اللہ پر بھروسہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، ویسے ہی جیسے وہ جیتا تھا، مکمل توکل کے ساتھ، اور شاید کہیں کسی آسمانی دنیا میں ایک فرشتہ کہہ رہا ہو، یہ وہ انسان تھا جس نے صحرا میں بیج بوئے اور اپنے یقین سے انہیں سیراب کر دیا۔ توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ اونٹ کو باندھو، اپنی محنت کرو اور پھر دل سے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب انسان اس ایمان کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو صحرا بھی اس کے قدموں میں باغ بن جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جس طرح ایک کسان بنجر زمین پر بیج اگاتے ہوئے اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بنجر زمین سے ایک بیج بونے سے باغ بنا سکتا ہے، تو اس طرح ایک انسان جب اللہ پر توکل رکھتا ہے، جس طرح اللہ پر توکل رکھنے سے اس کی ساری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، اسی طرح اس کو اپنے اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ اخلاقی سبق ہمیں اس کہانی سے کیا ملتا ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی تنگ دستی آئے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، مہنگائی سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان کسی بھی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پریشانی کا حل دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس پر توکل رکھیں۔ جس طرح وہ آزمائش ایک بندے پہ ڈالتا ہے، اسی طرح اس کو آزمائش سے نکال بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں توکل اور بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے آسانی فرمائے اور آسانی والے معاملات فرمائے، اور ہمیں اپنا توکل، اپنا بھروسہ ہمیشہ اپنے پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔